بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کرام کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے جن کی وجہ سے صحابہ دین کے چھوڑنے میں معذور قرار دیے جاتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ مارتے بھی اور ان کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھتے، حتیٰ کہ کمزوری کی وجہ سے مسلمان سیدھا نہ بیٹھ سکتے، اور جو شرکیہ کلمات و مسلمانوں سے کہلوانا چاہتے مسلمان مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے کہہ دیتے۔ وہ مشرک کسی مسلمان سے یوں کہتے کہ لات و عزیٰ بھی اللہ کے علاوہ معبود ہیں یا نہیں؟ وہ مسلمان کہہ دیتا ہاں ہیں، اور گندگی کا کیڑا ان کے پاس سے گزرتا تو وہ کسی مسلمان سے کہتے کہ اللہ کے علاوہ یہ کیڑا تیرا معبود ہے یا نہیں؟ اور مسلمان کہہ دیتا ہاں ہے۔ چونکہ وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے، اس وجہ سے مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے اور انصار نے ان کو اپنے یہاں رہنے کی جگہ دی تو سارے عرب والوں نے ان پر ایک کمان سے تیر چلائے، یعنی سارے عرب کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو رات بھی ہتھیار لگا کر گزارنی پڑتی اور دن کو بھی ہر وقت ہتھیار لگانے پڑتے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ کیا ہماری زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم امن و اطمینان سے رات گزاریں اور ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں۔ اور طبرانی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے اور انصار نے ان کو اپنے یہاں رہنے کی جگہ دی تو تمام عرب کے لوگوں نے ان پر ایک ہی کمان سے تیر چلائے، یعنی سارے عرب والے ان کے دشمن ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ سواریاں اتنی کم تھی کہ ہم 6 آدمیوں کو صرف ایک اونٹ ملا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے۔ پتھریلی زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور ہمارے پاؤں گھس گئے، اور میرے دونوں پیروں میں بھی چھالے پڑ گئے اور میرے ناخن جھڑ گئے، تو ہم اپنے پیروں پر پٹیاں باندھتے تھے۔ اسی وجہ سے اس غزوے کا نام ذات الرقاع رکھا گیا، کیونکہ ہم نے اپنے پیروں پر پٹیاں باندھی تھی۔ ابو نعیم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابو بردہ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس حدیث کو بیان کرنا نہیں چاہتا تھا، یعنی انہوں نے اپنے اس عمل کو ظاہر کرنا پسند نہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے، کیونکہ افضل یہی ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کو لوگوں سے چھپا کر رکھے، البتہ اگر کوئی دینی مصلحت ہو تو پھر لوگوں کو بتائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بھوک برداشت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک برداشت کرنا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا یہ بات نہیں ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو، یعنی اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہو؟ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کو ردی اور خراب کھجور اتنی بھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ امام مسلم نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ان کے زمانے میں جو دنیاوی فتوحات ملی ان کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کا سارا دن بھوک کی بے چینی میں گزر جاتا تھا، آپ کو اتنی بھی ردی کھجور نہیں ملتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ کیونکہ افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے اور آپ ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھوک کی وجہ سے۔ یہ سن کر میں رو پڑا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ مت رو، کیونکہ جو آدمی دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں سختی نہیں کی جائے گی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے ایک رات ہمارے یہاں بکری کی ایک ٹانگ بھیجی، میں نے اس ٹانگ کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے، یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور میں نے ٹکڑے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بھی یہ حدیث بیان کرتی اس سے یہ بھی فرماتی کہ یہ کام چراغ کے بغیر ہوا۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ام المؤمنین، کیا یہ کام چراغ کی روشنی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے۔ ابو یعلا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کئی چاند ایسے گزر جاتے تھے کہ نہ کسی گھر میں چراغ جلایا جاتا اور نہ آگ۔ اگر انہیں تیل مل جاتا تو اسے اپنے جسم پر لگا لیتے، اور اگر چربی مل جاتی تو اسے کھا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ایک چاند گزر جاتا، پھر دوسرا چاند گزر جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں کچھ آگ نہ جلائی جاتی، نہ روٹی کے لیے اور نہ سالن کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، پھر وہ کس چیز پر گزارا کیا کرتے تھے؟ فرمایا، دو کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ ان کے بعد دودھ والے جانور ہوتے تھے جن کا کچھ دودھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اے میرے بھانجے، اللہ کی قسم، ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ بالکل نہ جلائی جاتی۔ میں نے کہا، اے خالہ جان، پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی پر۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے جن کے پاس دودھ والے جانور تھے، وہ ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کرتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلا دیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 40 دن اس طرح گزار لیا کرتی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آگ جلاتی اور نہ کچھ اور۔ میں نے کہا، آپ لوگ کس چیز پر گزارا کرتے؟ انہوں نے کہا، 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر، اور وہ بھی جب میسر آ جاتی۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرے لیے کھانا منگایا اور فرمایا، میں جب بھی پیٹ بھر لیتی اور رونا چاہوں تو رو سکتی ہوں۔ میں نے کہا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے اس حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا تھا۔ اللہ کی قسم، آپ نے کبھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت 2 مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ حضرت ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے سے لے کر انتقال کے وقت تک کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ابن جریر نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کبھی بھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ابن جریر نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کو 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی پیٹ بھر کر نہیں ملی۔ بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی پیٹ بھر کر کھاتے، لیکن آپ دوسروں کو کھلا دیا کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی لنگی میں چمڑے کا پیوند لگا لیا کرتے، اور آپ نے انتقال تک کبھی 3 دن تک صبح اور شام کا کھانا مسلسل نہیں کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور آپ نے کبھی باریک چپاتی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی بھنی ہوئی بکری نہیں دیکھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے مسلسل کئی راتیں بھوکے ہی گزار دیتے، انہیں رات کا کھانا نہ ملتا تھا اور ان کی روٹی بھی اکثر جو کی ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر
جو کی روٹی نہیں کھائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا، آپ نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد 3 دن کے بعد کھا رہے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یہ ٹکیا میں نے پکائی تھی، مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اسے اکیلے ہی کھا گا، اس لیے میں آپ کے پاس یہ ٹکڑا لے آیا۔ پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا جو پہلے گزرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا گیا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا الحمدللہ میرے پیٹ میں اتنے دنوں سے گرم کھانا نہیں گیا تھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی میدہ نہیں دیکھا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کے پاس چھلنی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی چھلنی نہیں دیکھی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جو کا آٹا بغیر چھانے ہوئے کیسے کھا لیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو کو پیس کر اس پر پھونک مارتے، جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا، باقی کو ہم بوند لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر تھوڑی بہت بھی جو کی روٹی نہیں بچتی تھی۔ طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا گیا ہو اور اس پر کھانا بچا ہوا ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا تھا، چنانچہ ہم نے کپڑا ہٹا کر اپنا پیٹ دکھایا تو ہر ایک کے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابن بحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کر اسے اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں خوب کھانا کھا رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ لوگ قیامت کے دن بھوکے اور ننگے ہوں گے۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں اپنی خواہشات پر چل کر بظاہر اپنا اکرام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی توہین کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں اللہ کے حکموں پر چل کر بظاہر اپنی توہین کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنا اکرام کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کو راحت اور عزت ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت میں سب سے پہلے جو مصیبت پیدا ہوئی وہ پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ جب کوئی قوم پیٹ بھر کر کھاتی ہے تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہشات بے قابو ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں گھر سے مسجد کی طرف چلے۔ حضرت عمر نے سنا تو کہا اے ابو بکر اس وقت آپ گھر سے باہر کیوں آئے؟ حضرت ابو بکر نے کہا صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ سخت بھوک لگی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میں بھی صرف اس وجہ سے آیا ہوں۔ ابھی یہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان دونوں حضرات کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا اس وقت تم دونوں گھر سے باہر کیوں آئے ہو؟ دونوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم اس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی صرف اس وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں، چلو تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ بچا کر رکھا کرتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاں آنے میں دیر ہو گئی اور جس وقت روزانہ آیا کرتے تھے اس وقت نہ آ سکے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا کر اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے۔ جب یہ حضرات ان کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی نے باہر نکل کر ان حضرات کا استقبال کیا اور کہا خوش آمدید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا خوش آمدید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والے کو۔ اے اللہ کے نبی یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں آپ آیا کرتے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو۔ چنانچہ ہو گئے اور کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے جس میں خشک اور تر اور گدر نیم پختہ تینوں قسم کی کھجوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے چن کر صرف خشک کھجور لاتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہا کہ آپ خشک اور تر اور گدر تینوں قسم کی کھجوریں کھائیں، اور ابھی آپ کے لیے میں کوئی جانور بھی ذبح کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے ذبح کرنا ہی ہے تو دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال یا سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہمارے لیے آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤ کیونکہ تم روٹی پکانا اچھی طرح جانتی ہو۔ اور حضرت ابو ایوب نے بکری کے اس بچے کے آدھے گوشت کا سالن بنایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے تھوڑا سا گوشت روٹی پر رکھ کر حضرت ابو ایوب سے کہا اسے حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا دو کیونکہ بہت دنوں سے انہیں ایسا کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو ایوب وہ لے کر حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ جب یہ حضرات کھا چکے اور سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی اور گوشت اور خشک کھجور اور تر کھجور اور گدر کھجور، اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر یہ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ بات آپ کے صحابہ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا لیکن جب تمہیں ایسا کھانا ملے اور تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب تم سیر ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا فافضل۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر انعام کیا اور ہمیں خوب دیا۔ تو یہ دعا اس کھانے کا بدلہ ہو جائے گی، اور اب اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ وہاں سے اٹھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کل ہمارے پاس آنا۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا آپ اسے اس کا بدلہ دینا پسند فرماتے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بادی دے دی اور فرمایا کہ اے ابو ایوب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ یہ جب تک ہمارے پاس رہی ہم نے اس میں خیر ہی دیکھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے لے آئے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ چنانچہ اسے آزاد کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسجد میں پایا تو آپ نے فرمایا تم اس وقت گھر سے باہر کیوں آئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس وجہ سے آپ آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب تم گھر سے باہر کیوں آئے؟ انہوں نے عرض کیا جس وجہ سے آپ دونوں آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں حضرات سے بات کرنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم دونوں میں اتنی ہمت ہے کہ کھجور کے اس باغ تک چلے چلو، وہاں تمہیں کھانا اور پانی اور سایہ مل جائے گا؟ پھر آپ نے فرمایا آؤ ابو الہیثم بن دیان انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ حافظ منذری نے جلد 5 صفحہ 167 پر فرمایا ہے کہ بظاہر یہ قصہ ایک مرتبہ حضرت ابو الہیثم کے ساتھ پیش آیا ہے اور ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس تشریف لائے اور فرمائے میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ صبح کو ہمارے گھر میں چکھنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی تو حضرت علی نے کہا میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ دونوں تمہارے پاس بھوک کی وجہ سے روتے رہیں گے اور تمہارے پاس کوئی چیز ہے نہیں۔ چنانچہ وہ فلاں یہودی کی یہاں مزدوری کے لیے لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دونوں بچے ایک حوض میں کھیل رہے ہیں اور ان دونوں کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی کیا گرمی تیز ہونے سے پہلے تم میرے دونوں بیٹوں کو گھر نہیں واپس لے جاتے؟ انہوں نے کہا آج صبح ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی یا رسول اللہ، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں فاطمہ کے لیے بھی کچھ کھجوریں جمع کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کچھ کھجوریں جمع ہو گئی۔ حضرت علی نے ان کھجوروں کو ایک کپڑے میں باندھ لیا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھایا، دوسرے کو حضرت علی نے اٹھایا۔
یہاں تک کہ دونوں کو گھر واپس لے آئے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر تو میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا، اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ کے پاس لایا اور میں نے کہا اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندنے لگی۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا تم اسے کھا لو، کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو غیبی خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھا، اور آج میرا یہ حال ہے کہ میرے مال کی زکوٰۃ 40,000 دینار تک پہنچ گئی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آج میری زکوٰۃ 40,000 ہے۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پریشان دیکھ کر فرمایا تم صبر سے کام لو، اللہ کی قسم محمد کے گھرانے میں 7 دن سے کوئی چیز نہیں ہے، اور 3 دن سے تو ان کی کسی ہاڈی کے نیچے آگ نہیں جلی ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کروں کہ وہ تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونے کا بنا دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہم لوگوں نے بڑی تنگی سے اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جب تکلیفیں آنے لگیں تو ہم نے ان پر صبر کیا، اور ہمیں تنگی اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی، اور ہم نے خوشی خوشی ان پر صبر کیا۔ میں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں اس حال میں دیکھا ہے کہ میں ایک رات پیشاب کرنے نکلا۔ جہاں میں پیشاب کر رہا تھا وہاں سے میں نے کسی چیز کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی، تو میں نے غور سے دیکھا تو وہاں اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا، جسے میں نے اٹھا لیا، پھر اسے دھو کر جلایا، پھر اسے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر پیس کر صفوف سا بنا لیا، پھر اسے پھاک کر میں نے پانی پی لیا، اور میں نے 3 دن اسی پر گزارے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں سب سے پہلے میں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتے تھے۔ ہمارا کھانا صرف ببول اور کیکر کے پتے ہوا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ بکریوں کی طرح میگنیاں کیا کرتے تھے جو علیحدہ علیحدہ ہوتی، خشک ہونے کی وجہ سے ان میں چپکاہٹ نہ ہوتی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھیوں کی بھوک۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے 2 ساتھی اس حال میں آئے کہ بھوک اور فقر فاقہ کی وجہ سے ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت اور آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت بالکل ختم ہونے والی تھی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کرنے لگے کہ ہمیں اپنے یہاں لے جا کر کھلائیں پلائیں، لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا، اس لیے کہ ہم سب کا حال ایک جیسا تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ آپ کے گھر والوں کی صرف 3 بکریاں تھیں جن کا وہ دودھ نکالا کرتے۔ آپ ہمارے درمیان دودھ تقسیم کیا کرتے تھے، اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے۔ آپ جب تشریف لاتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی آنکھ نہ کھلے۔ ایک دن مجھ سے شیطان نے کہا کہ کیا ہی اچھی بات ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا یہ گھونٹ بھر دودھ بھی پی لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس چلے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ تواضع کر ہی دیں گے۔ شیطان میرے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا۔ جب میں پی چکا تو شیطان مجھے شرمندہ کرنے لگا اور کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں گے تو تیرے لیے بد دعا کریں گے تو برباد ہو جائے گا۔ میرے دونوں ساتھی تو اپنے حصے کا دودھ پی کر سو گئے اور مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر میں اس سے سر ڈھکتا تو پیر کھل جاتا اور پیر ڈھکتا تو سر کھل جاتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق تشریف لائے اور کچھ دیر آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نے اپنے پینے کے برتن پر نظر ڈالی۔ جب آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے دل میں کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بد دعا کریں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ یہ سنتے ہی خلاف توقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے سے متاثر ہو کر میں نے چھری اٹھائی اور اپنی چادر لی اور بکریوں کی طرف چلا
اور ان کو ٹٹولنے لگا کہ ان میں سے کون سی موٹی ہے تاکہ میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کروں۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ان کا دودھ نکالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جس برتن میں دودھ نکالنا پسند کرتے تھے، میں نے وہ برتن لیا اور میں نے اس میں اتنا دودھ نکالا کہ اس کے اوپر جھاگ آ گئی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ دودھ پیش کیا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر مجھے دیا، میں نے اس میں سے پیا، میں نے پھر آپ کو پیش کیا، آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا، پھر مجھے دیا، میں نے اس میں سے دوبارہ پیا۔ چونکہ یہ سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور پھر میں خوشی کے مارے ہنسنے لگا اور میں ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا اور زمین کی طرف جھک گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے مقداد، یہ تیری حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے۔ تو میں نے جو کچھ کیا تھا وہ میں آپ کو سنانے لگا۔ سن کر آپ نے فرمایا، یہ خلاف عادت اس وقت بکریوں سے دودھ مل جانا تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا لیتے اور وہ بھی اس دودھ میں سے پی لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ میں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جب آپ نے یہ دودھ نوش فرما لیا اور آپ کا بچا ہوا دودھ مجھے مل گیا تو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کو ملے یا نہ ملے۔ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے مل جانے پر خوشی کے اظہار کے لیے کہا ہے۔ ابو نعیم نے تاریخ کے ذریعے سے روایت یوں بیان کی ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 کر کے ہر گھر پر تقسیم فرما دیا۔ میں ان 10 مسلمانوں میں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے تھے، اور ہمارے پاس صرف ایک بکری تھی جس کا دودھ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بو۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا تھا اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس راستے سے یہ حضرات آتے جاتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ان کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا، یا ان کو اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اتنے میں حضرت ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے میرے چہرے کا خستہ حال دیکھ کر میرے دل کی بات پہچان لی اور فرمایا، او ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں نے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا پایا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں نے، یا کہا فلاں کے گھر والوں نے ہمیں ہدیے میں بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و شفقت کی وجہ سے ان کے نام ابو ہریرہ کو مختصر کر کے ابو ہر کر دیا۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اہل صفہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے پاس مال تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ آتا تو خود بھی استعمال فرماتے اور اہل صفہ کو بھی دے دیتے، اور جب آپ کے پاس صدقہ آتا تو خود استعمال نہ فرماتے بلکہ وہ سارے کا سارا اہل صفہ کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود استعمال نہ فرماتے۔ اہل صفہ کو بلانے سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس دودھ میں سے مجھے اتنا مل جائے گا کہ جس سے باقی ایک دن رات آسانی سے گزر جائے گا، اور پھر میں ہی قاصد بن کر جا رہا ہوں۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو میں ہی ان کو دودھ پینے کو دوں گا، تو میرے لیے تو دودھ کچھ نہیں بچے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مانے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میں گیا اور ان کو بلا لایا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے ان کو اجازت دی۔ وہ گھر کے اندر آ کر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہر، یہ پیالہ لو اور ان کو دینا شروع کرو۔ میں نے پیالہ لے کر ان کو دینا شروع کیا۔ ہر آدمی پیالہ لیتا اور اتنا پیتا کہ سیراب ہو جاتا، پھر مجھے پیالہ واپس کرتا، حتیٰ کہ میں نے سب کو پلا دیا، اور وہ پیالہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا اور ابھی اس میں دودھ باقی تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے ابو ہر۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا،
بس میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اب تم بیٹھ جاؤ اور تم پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور میں نے خوب دودھ پیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ مجھ سے بار بار فرماتے رہے کہ اور پیو، اور میں اور پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب میں اپنے میں اس دودھ کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا ہوں، یعنی اور دودھ پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے آپ کو پیالہ دیا، آپ نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر 3 دن ایسے گزرے کہ مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں گھر سے صفہ جانے کے ارادے سے چلا، لیکن میں راستے میں کمزوری کی وجہ سے گرنے لگا۔ مجھے دیکھ کر بچے کہتے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا ہے۔ میں پکار کر کہتا نہیں تم مجنون ہو، یہاں تک کہ ہم صفہ پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے ثرید لایا گیا ہے اور آپ نے اہل صفہ کو بلا رکھا ہے اور وہ ثرید کھا رہے ہیں۔ میں گردن اونچی کر کے دیکھنے لگا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا لے۔ میں اس کوشش میں تھا کہ اہل صفہ کھانے سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے اور پیالے کی کناروں میں تھوڑا سا کھانا بچا ہوا تھا، اس سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا تو ایک لقمہ بن گیا، جسے آپ نے اپنی انگلیوں پر رکھ کر مجھ سے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں اس لقمے سے کھاتا رہا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور لقمہ ختم نہ ہوا۔ حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کتان کے گیروے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کتان السی کا پودا ہے جس سے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے کتان کے ایک کپڑے سے ناک صاف کر کے کہا واہ واہ، آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا۔ گزرنے والے مجھے مجنون سمجھ کر اپنے پاؤں سے میری گردن دباتے تھے۔ اس زمانے میں جنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا، حالانکہ یہ جنون کا اثر نہیں تھا بلکہ میں بھوک کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ابن سعد کی روایت میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں عفان کے بیٹے اور غزوان کے بیٹی کے ہاں مزدوری پر کام کرتا تھا، اور میری مزدوری یہ تھی کہ مجھے کھانا ملے گا اور سفر میں اپنی باری پر سوار ہونے کا موقع ملے گا۔ جب وہ لوگ سوار ہو جاتے تو میں سواری کو پیچھے سے ہانکتا، جب وہ کہیں ٹھہرتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔ ایک دن غزوان کی بیٹی نے مجھ سے کہا تم ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کرو اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کرو، یعنی ہم تمہاری وجہ سے دیر نہیں کر سکتے، نہ اس کا انتظار کر سکتے ہیں کہ تم پاس آ کر جوتی اتارو اور پھر سوار ہو، اور نہ تمہیں سوار کرنے کے لیے سواری کو بٹھا سکتے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے غزوان کی بیٹی سے میری شادی کرا دی ہے۔ تو میں نے بھی اس کو عذرائے مذاق اس کی بات کو یاد کراتے ہوئے کہا تو ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کر اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کر۔ اور اس سے پہلے ابن سعد نے سلیم بن حیان سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور مسکینی کی حالت میں ہجرت کی، اور میں بصرہ بنت غزوان کی یہاں مزدوری پر کام کرتا تھا، جس کے بدلے میں مجھے کھانا اور باری پر سواری پر سوار ہونا ملتا تھا۔ وہ لوگ جب کہیں اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا، اور جب وہ سوار ہو جاتے تو خود ہی یعنی اونٹوں کو چرانے کے لیے ایک خاص آواز پڑتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بصرہ سے ہی میری شادی کرا دی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین کو تمام کاموں کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ بنایا اور ابو ہریرہ کو امام بنایا۔ حضرت عبداللہ بن شفیق فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ میں 1 سال رہا۔ ایک دن ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ہمارے کپڑے صرف کھردری اور موٹی چادریں ہوا کرتی تھیں، اور کئی دن گزر جاتے تھے اور ہمیں اتنا بھی کھانا نہیں ملتا تھا کہ جس سے ہم اپنی کمر سیدھی کر سکیں، اور ہمارا پیٹ اندر کو پچکا ہوا ہوتا تھا۔ اس پر پتھر رکھ کر ہم اسے کپڑے سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ہماری کمر سیدھی رہے۔ امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی تھا۔ اللہ کی قسم ہمیں تمہاری یہ گندم نظر بھی نہیں آتی تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ گندم کیا چیز ہوتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا لباس دیہاتیوں والی اونی چادر تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی بھو۔
حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے علاقے میں حضرت ابو سلمہ اور حضرت زبیر کو ایک زمین بطور جاگیر دی۔ ایک مرتبہ میں اس زمین میں تھی اور میرے خاوند حضرت زبیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئے ہوئے تھے، اور ہمارا پڑوسی ایک یہودی تھا۔ اس نے ایک بکری ذبح کی جس کا گوشت پکایا گیا، اور اس کی خوشبو مجھے آنے لگی۔ اس کی خوشبو سونگھنے سے میرے دل میں گوشت کھانے کی ایسی زبردست خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے ایسی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور میں اپنی بیٹی خدیجہ کے ساتھ امید سے تھی۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، اور میں اس یہودی کی بیوی کے پاس آگ لینے اس خیال سے گئی کہ وہ مجھ کو کچھ گوشت کھلا دے گی، حالانکہ مجھے آگ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جب میں نے وہاں جا کر خوشبو سونگھی اور اپنی آنکھوں سے گوشت دیکھ لیا تو گوشت کی خواہش اور بڑھ گئی، تو جو آگ میں اس سے لے کر اپنے گھر آئی تھی اسے بجھا دیا، اور پھر دوبارہ میں اس کے گھر آگ لینے گئی، اور پھر تیسری مرتبہ گئی۔ وہ یہودی عورت ہر مرتبہ مجھے آگ دے دیتی اور گوشت نہ دیتی۔ چنانچہ میں بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا، اور اس نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں، یہ عربی عورت آگ لینے آئی تھی۔ تو اس یہودی نے کہا جب تک تم اس گوشت میں سے کچھ اس عربی عورت کے پاس بھیج نہیں دو گی، اس وقت تک میں اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ اس نے چلو پر گوشت کا سالن بھیجا، تو اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ پسندیدہ کھانا میرے لیے اور کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو جہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا اے ابا جان، آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے، اللہ کی قسم اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا۔ تو ان سے ان کے والد حضرت ابو جہاد نے کہا اللہ سے ڈرو اور سیدھے سیدھے چلتے رہو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم لوگوں نے غزوہ خندق کی رات اپنا یہ حال دیکھا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو جا کر ان دشمنوں کی خبر لے کر ہمارے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرا ساتھی بنا دیں گے۔ چونکہ مسلمانوں کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور سردی بہت زیادہ پڑ رہی تھی، اس وجہ سے اس کام کے لیے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میرا نام لے کر پکارا اے حذیفہ۔ آگے سردی برداشت کرنے کے باب میں حضرت حذیفہ کی لمبی حدیث اسی کے ہم معنی آئے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے چہروں میں بھوک کے آثار دیکھ کر فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، ان قریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہیں صبح کو بھی ثرید کا ایک پیالہ کھانے کو ملے گا اور اسی طرح شام کو بھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت تو ہم بہتر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج تم اس دن سے بہتر ہو۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ پر 3 دن مسلسل ایسے گزر جاتے کہ انہیں کھانے کی کوئی چیز نہ ملتی تو وہ کھال کو بھون کر اسے کھا لیا کرتے، اور جب کوئی چیز نہ ملتی تو پتھر لے کر پیڑ پر باندھ لیتے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بہت سے اہل صفہ بھوک کی کمزوری کی وجہ سے نماز میں گر جاتے، اور انہیں دیکھ کر دیہاتی لوگ کہتے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے اس بھوک پر تمہیں اللہ کے یہاں جو ملے گا اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم یہ چاہنے لگو کہ یہ فقر فاقہ اور بڑھ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ صرف ایک کھجور چوس کر گزارا کرتے اور گرے ہوئے پتے کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جبڑے سوج جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو سخت بھوک لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 کھجوریں دیں، ہر آدمی کے لیے 1 کھجور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے سخت بھوک لگی، بھوک کی وجہ سے میں گھر سے مسجد کی طرف نکلا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ملے۔ انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ، اس وقت تم کس وجہ سے باہر آئے ہو؟ میں نے کہا صرف بھوک کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کی قسم صرف بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں۔ ہم وہاں سے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اس وقت کیوں آئے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طباق منگایا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے ہم میں سے ہر آدمی کو 2 کھجوریں دیں اور فرمائے کہ یہ 2 کھجوریں کھا لو اور اوپر سے پانی پی لو، انشاءاللہ یہ آج کے دن کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 کھجور کھا لی اور دوسری کھجور اپنی لنگی میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تم نے یہ کھجور کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اسے کھا لو، ہم تمہیں تمہاری والدہ کے لیے 2 کھجوریں اور دے دیں گے۔ چنانچہ آپ نے والدہ کے لیے 2 کھجوریں اور عنایت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے تو مہاجرین اور انصار صبح صبح سخت سردی میں خندق کھود رہے تھے اور ان کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کو یہ کام کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھ کر فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہذا آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیں۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ شعر پڑھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار مدینہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے اور اپنی کمر پر مٹی اٹھا کر باہر لا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے اسلام پر چلتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ فرماتے تھے، اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، اس لیے انصار اور مہاجرین میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 مٹھی جو اس پگھلی ہوئی چربی میں ان حضرات کے لیے تیار کیے جاتے جس کا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا اور پھر ان کے سامنے رکھ دیے جاتے اور یہ حضرات بھوکے ہوتے اس لیے کھا جاتے، حالانکہ یہ کھانا بدمزہ، حلق میں اٹکنے والا اور کچھ بدبودار ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے دن خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت اور بڑی چٹان سامنے آ گئی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ خندق میں ایک سخت چٹان سامنے آ گئی ہے جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، اچھا میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے پیڑ پر ایک پتھر بنا ہوا تھا، ہم سب نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہ چکھی تھی۔ آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خندق کھودی اور انہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو ہم صحابہ کرام کی تائیدات غیبیہ کے باب میں ذکر کریں گے، اور ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر کی اسی حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 800 تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ہمیں سریہ میں یعنی جہاد کے لیے بھیج دیتے اور ہمارا زاد راہ صرف کھجور کی ایک زنبیل ہوتی، اور پہلے ہمارا امیر ایک ایک مٹھی کھجور ہم لوگوں میں تقسیم کرتا، پھر آخر میں ایک ایک کھجور تقسیم کرتا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک کھجور کیا کام دیتی تھی؟ انہوں نے کہا، اے بیٹے یہ نہ کہو، جب ہمیں ایک کھجور ملنی بھی بند ہو گئی تب ہمیں ایک کھجور کی ضرورت کا اندازہ ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلے کے مقابلے کے لیے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر بنایا، اور آپ نے ہمیں کھجوروں کی ایک زنبیل بطور توشہ کی دی۔ آپ کو زنبیل کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی توشہ نہ ملا، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک ایک کھجور دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک کھجور کا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک کھجور کو ایسے چوستے تھے جیسے بچہ دودھ چوستا ہے، اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے، تو ایک کھجور ہمیں صبح سے رات تک کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ ہم اپنی لاٹھیوں سے پتے جھاڑتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ آگے پوری حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام مالک اور حضرات شیخین بخاری و مسلم
اور دیگر حضرات نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ان کی روایت میں یہ ہے کہ اس سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 300 تھی۔ طبرانی نے اپنی روایت میں 600 سے کچھ زیادہ کی تعداد لکھی ہے۔ امام مالک کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ بھی ختم ہو گئی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی۔ حضرت ابو خنیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غزوہ تہامہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم عثمان پہنچے تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک نے ہمیں کمزور کر دیا، آپ ہمیں اجازت دیں ہم سواری کے جانور ذبح کر کے کھا لیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، کھا لو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو سواری کے جانور ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اس طرح تو سواریاں ختم ہو جائیں گی، تو لوگ پھر کس پر سوار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اے ابن الخطاب، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ ان کے توشے میں جتنا بچا ہوا ہے وہ سب آپ کی خدمت میں لے آئیں، پھر آپ اس سارے کو ایک برتن میں جمع کریں اور آپ پھر مسلمانوں کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا، سب نے اپنے بچے ہوئے توشے کو ایک برتن میں ڈال دیا، پھر آپ نے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا تم اپنے اپنے برتن لے آؤ۔ چنانچہ ہر آدمی نے اس میں سے اپنا برتن بھر لیا۔ آگے پورے حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن سامنے آ گیا ہے، ان کے پاس کھانے کا خوب سامان ہے، اس وجہ سے ان کے پیٹ تو بھرے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھوکے ہیں۔ اس پر انصار نے کہا، کیا ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو نہ کھلا دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا کھانا ہے وہ اسے لے آئے۔ چنانچہ لوگ لانے لگے، کوئی ایک مد لاتا، کوئی سا لاتا، کوئی کم لاتا، کوئی زیادہ، تو سارے لشکر سے 20 سا سے کچھ زیادہ کھانے کا سامان جمع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک طرف بیٹھ کر برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں سے آرام سے لیتے جاؤ اور لوٹ مار نہ مچاؤ۔ چنانچہ ہر آدمی اپنی زنبیل میں اور اپنی بوری میں ڈال کر لے جانے لگا، اور انہوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے تو اپنی آستین میں گرہ لگا کر اس میں بھر لیا۔ اس زمانے میں آستین بڑی ہوتی تھی۔ جب سب لے جا چکے تو کھانا جو کا تو اسی طرح تھا، اس میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی سچے دل سے اس کلمے کو پڑھے گا اور اسے لے کر اللہ کے یہاں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے آگ کی گرمی سے ضرور بچائیں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری قبیلے کی ایک عورت اپنے کھیت میں چقندر لگایا کرتی تھی۔ جب جمعہ کا دن آتا تو وہ چقندر کی جڑیں نکال کر ایک ہاڑی میں ڈال دیتی اور پھر ایک مٹھی جو پیس کر اس میں ڈال دیتی، تو چقندر کی جڑیں گوشت والی ہڈی کا کام دیتی۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر اس عورت کے پاس جاتے اور اسے سلام کرتے، وہ عورت یہ کھانا ہمارے سامنے رکھتی، ہمیں اس کے اس کھانے کی وجہ سے جمعہ کے دن کا بڑا شوق ہوتا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں چربی اور چکنائی بالکل نہ ہوتی اور ہمیں جمعہ کے دن کی بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے ایسے کیے جن میں ہم ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک غزوے میں تھے، ہمارا کچھ مشرکوں سے مقابلہ ہوا، ہم نے ان کو شکست دے دی، وہ سب وہاں سے بھاگ گئے۔ ہم نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں راکھ پر روٹی پکانے کے تندور بھی تھے، ہم ان کے تندور کی پکی ہوئی روٹیاں کھانے لگے۔ ہم نے جاہلیت میں سنا تھا کہ جو گندم کی روٹی کھائے گا وہ موٹا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب ہم نے یہ روٹیاں کھا لی تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے بازو کو دیکھنے لگا کہ کیا وہ موٹا ہو گیا ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم لوگ غزوہ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا دشمن میدہ کی روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خیبر فتح کر لیا تو چند یہودیوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جو اپنے تندور کی راکھ میں روٹیاں پکا رہے تھے۔ ہم نے ان کو وہاں سے بھگایا، وہ روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر ہم نے ان روٹیوں کو آپس میں تقسیم کیا، مجھے بھی روٹی کا ایک ٹکڑا ملا جس کا کچھ حصہ جلا ہوا تھا،
میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جو گندم کی روٹی کھائے گا وہ موٹا ہو جائے گا، چنانچہ روٹی کھا کر میں اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگا کہ کیا میں موٹا ہو گیا ہوں۔ دعوت اللہ کی وجہ سے سخت پیاس کو برداشت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں ساعۃ العسرہ یعنی مشکل گھڑی، اس سے مراد غزوہ تبوک ہے، کا کچھ حال بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم لوگ سخت گرمی میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں اتنی سخت پیاس لگی کہ ہم سمجھنے لگے کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، یعنی ہم مر جائیں گے۔ ہم میں سے بعض کا تو یہ حال تھا کہ وہ کجاوے کی تلاش میں جاتا تو واپسی میں اس کا اتنا برا حال ہو جاتا کہ وہ یوں سمجھنے لگتا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے گی، اور بعض لوگوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے اور اس کی اوجڑی سے پھوس نکال کر اسے نچوڑا اور اسے پیا، اور اس باقی پھوس کو اپنے پیٹ اور جگر پر رکھ لیا تاکہ باہر سے کچھ ٹھنڈک اندر پہنچ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ دستور یہ ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں دعا کروں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آسمان میں بادل آ گئے۔ پہلے بوندا بادی ہوئی، پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام نے جتنے برتن ساتھ تھے وہ سارے بھر لیے۔ پھر بارش بند ہونے کے بعد ہم دیکھنے گئے کہ کہاں تک بارش ہوئی ہے، تو دیکھا کہ جہاں تک لشکر تھا صرف وہاں تک بارش ہوئی ہے، لشکر کے باہر بارش نہیں ہوئی۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ جنگ یرموک کے دن لڑائی کے لیے نکلے اور اتنا لڑے کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ حضرت حارث بن ہشام نے پینے کے لیے پانی مانگا، تو جب ان کے پاس پانی آ گیا تو حضرت اکرمہ نے ان کو دیکھا تو پانی لانے والے سے حضرت حارث بن ہشام نے کہا یہ پانی اکرمہ کو دے دو۔ ابھی حضرت اکرمہ نے پانی لیا ہی تھا کہ ان کی طرف حضرت عیاش نے دیکھا تو حضرت اکرمہ نے کہا یہ پانی عیاش کو دے دو۔ ابھی پانی حضرت عیاش تک پہنچا نہیں تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ پھر پانی لے کر حضرت اکرمہ اور حارث کے پاس گئے تو ان دونوں حضرات کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ میں نے ان کو ایک میدان جنگ میں دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں تیرا بھلا ہو مجھے ڈھال دے دو۔ غلام نے ان کو ڈھال دے دی۔ پھر انہوں نے تیر پھینکا جسے کمزوری کی وجہ سے زور سے نہ پھینک سکے، اور یوں 3 تیر چلائے۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا وہ تیر نشانہ تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ تیر اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ چنانچہ سورج ڈوبنے سے پہلے شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے غلام سے کہا کہ مجھ پر پانی چھڑکو، چنانچہ اس نے ان پر پانی چھڑکا۔ دعوت اللہ کی وجہ سے سخت سردی برداشت کرنا۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم لوگ ایک اونچی جگہ ٹھہرے، وہاں اتنی سخت سردی پڑی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ گئے اور اپنے اوپر اپنی ڈھال ڈال لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ میں اس کے لیے ایسی دعا کروں گا جو اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا فلاں۔ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ انصاری قریب آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کر دعا کرنی شروع کی۔ جب میں نے وہ دعا سنی تو میں نے کہا میں بھی تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے کہا ابو ریحانہ۔ آپ نے میرے لیے بھی دعا فرمائی لیکن میرے ساتھی سے کم۔ پھر آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دے اس آنکھ پر آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اور اسی باب سے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے جو عن قریب آ رہی ہے۔ دعوت اللہ کی وجہ سے کپڑوں کی کمی برداشت کرنا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ ہمیں ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ ملا، اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب ہم اس سے ان کے پاؤں ڈھکتے تو ان کا سر کھل جاتا
اور جب سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے۔ آخر ہم نے چادر سے ان کے سر کو ڈھک دیا اور ان کے پیروں پر اذخر گھاس ڈال دی۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے آئی تو آپ دینے سے معذرت کرنے لگے کہ آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور میں تعلق کی وجہ سے آپ سے کچھ ناراض ہونے لگی۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ میں وہاں سے نکل کر اپنی بیٹی کے پاس گئی جو شرحبیل بن حسنہ کے نکاح میں تھی۔ میں نے شرحبیل کو گھر میں پایا۔ میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک گھر میں ہو، اور میں اسے ملامت کرنے لگی۔ اس نے کہا اے خالہ جان، آپ مجھے ملامت نہ کرے، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاریتاً لے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آج آپ سے ناراض ہو رہی تھی اور آپ کی یہ حالت ہے کہ کپڑا بھی دوسرے سے مانگ کر پہنا ہوا ہے اور مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضرت شرحبیل نے کہا وہ بھی ایک ایسی قمیص تھی جسے ہم نے پیوند لگا رکھا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک چوغا پہنا ہوا تھا جس کے گریبان میں اپنے سینے پر بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے تھے۔ کتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام پہنچایا اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے چوغا پہن رکھا ہے جس کے گریبان میں بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل، ابو بکر نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے ہی مجھ پر یعنی میرے دین پر خرچ کر دیا ہے، اب ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچا کہ وہ بٹن لگا سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ابو بکر کو اللہ کا سلام پہنچا دیں اور ان سے فرمائیں کہ تمہارا رب تم سے پوچھ رہا ہے کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو بکر، یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں اللہ کا سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے شادی کی اور تنگ دستی کی وجہ سے یہ حال تھا کہ میرے اور ان کے پاس میڈے کی کھال کے علاوہ اور کوئی بستر نہیں تھا جس پر رات کو ہم سو جاتے تھے، اور دن میں ہم اس پر پانی لادنے والے اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے، اور حضرت فاطمہ کے علاوہ میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے تو تمہیں ہمارے کپڑوں کی بو بھیڑ جیسی لگتی، کیونکہ ہمارے اکثر کپڑے بھیڑ کے اون کے ہوتے تھے۔ ابن سعد اس حدیث کو حضرت ابو بردہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا اے میرے بیٹے، اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے تو تم ہمارے اونی کپڑوں سے بھیڑ جیسی بو محسوس کرتے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور اس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ ہمارے کپڑے اون کے ہوتے تھے اور کھانے کے لیے صرف دو کالی چیزیں ہوتی تھیں، یعنی کھجور اور پانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اہل صفہ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی بڑی چادر نہ تھی، یا تو لنگی تھی یا کمبل تھا یا چھوٹی چادر تھی جسے انہوں نے اپنی گردن میں باندھ رکھا تھا۔ کسی کی لنگی آدھی پڈلی تک ہوتی اور کسی کی ٹخنے کے قریب، اور وہ لنگی کو ہاتھ سے پکڑ کر رکھتے تاکہ ان کا سطر نظر نہ آ جائے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اہل صفہ میں سے تھا، ہم میں سے کسی کے پاس بھی پورے کپڑے نہیں تھے، اور ہمارے جسموں پر میل اور غبار اتنا ہوتا تھا کہ جب ہمیں پسینہ آتا تھا تو سارے جسم پر میل اور غبار کی دھاریاں پڑ جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور حضرت عائشہ کے پاس ان کی ایک بادی بیٹھی ہوئی تھی جس نے 5 درہم والی قمیض پہن رکھی تھی۔ حضرت عائشہ نے اس آدمی سے کہا ذرا میری اس بادی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کہ اس قمیض کو گھر میں بھی پہننے کے لیے راضی نہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایسی ایک قمیض تھی۔ تو مدینہ میں جس عورت کو بھی شادی کے لیے سجایا جاتا تھا وہ آدمی بھیج کر مجھ سے یہ قمیض عاریتاً لے لیا کرتی تھی۔ دعوت اللہ کی وجہ سے بہت زیادہ خوف برداشت کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لڑائیوں کا تذکرہ کیا
جن میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ تو پاس بیٹھنے والوں نے کہا اگر ہم ان لڑائیوں میں شریک ہوتے تو ہم یہ کرتے اور وہ کرتے۔ حضرت حذیفہ نے کہا اس کی تمنا نہ کرو، ہم نے اپنے آپ کو لیلۃ الاحزاب میں یعنی غزوہ خندق کے موقع پر اس حال میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ صفے بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور ابو سفیان اور اس کے ساتھ کے تمام گروہ مدینہ سے باہر ہمارے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھے، اور بنو قریظہ کے یہودی ہمارے نیچے مدینہ کے اندر تھے، جن سے ہمیں اپنے اہل و عیال کے بارے میں سخت خطرہ تھا کہ وہ ہمارے اہل و عیال کو اکیلے دیکھ کر مار نہ دیں۔ لیلۃ الاحزاب سے زیادہ اندھیری والی اور زیادہ آندھی والی رات ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ اس میں بجلی کی گرج کی طرح آواز آ رہی تھی، اور اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو اپنے ہاتھ کی انگلی نظر نہ آتی تھی۔ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جانے کی اجازت مانگنے لگے اور کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے پڑے ہوئے نہیں تھے۔ آپ سے جو بھی اجازت مانگتا آپ اسے اجازت دے دیتے۔ اجازت ملنے پر وہ چپکے چپکے کھسکتے جا رہے تھے۔ ہماری تعداد تقریباً 300 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک ایک فرد کے پاس تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، اور میرے پاس نہ دشمن سے بچنے کا کوئی سامان تھا اور نہ سردی سے بچنے کا، صرف میری بیوی کی ایک اونی چادر تھی جو مشکل سے میرے گھٹنے تک پہنچتی تھی، اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا حذیفہ۔ آپ نے فرمایا حذیفہ، چونکہ میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا اسی وجہ سے میں زمین سے چمٹ گیا، اور میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر کھڑا ہی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دشمن میں کوئی بات ہونے والی ہے، تم جا کر ان کی خبر لے کر میرے پاس آؤ۔ فرماتے ہیں اس وقت مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور سب سے زیادہ سردی لگ رہی تھی، لیکن تعمیر ارشاد میں چل پڑا۔ آپ نے میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اللہ کی قسم مجھ کو جتنا ڈر لگ رہا تھا اور جتنی سردی لگ رہی تھی وہ سب آپ کے دعا فرماتی ہی ایک دم ختم ہو گئی، اور مجھے نہ ڈر محسوس ہو رہا تھا اور نہ سردی۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو آپ نے فرمایا اے حذیفہ میرے پاس واپس آنے تک ان میں کوئی حرکت نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں چل دیا۔ جب میں دشمنوں کے لشکر کے قریب پہنچا تو مجھے آگ کی روشنی نظر آئی، اور ایک کالا بھاری بھرکم آدمی آگ پر ہاتھ سینک کر اپنے پہلو پر پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہاں سے بھاگ چلو، بھاگ چلو۔ میں اس سے پہلے ابو سفیان کو پہچانتا نہیں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، میں اسے نمٹاتا چلوں، اس لیے میں نے اپنے ترکش میں سے سفید پر والا تیر نکال کر کمان میں رکھ لیا تاکہ آگ کی روشنی میں اس پر تیر چلا دوں۔ لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ میرے پاس واپس آنے تک کوئی حرکت نہ کرنا، اس لیے میں رک گیا اور تیر ترکش میں واپس رکھ لیا۔ پھر میں ہمت کر کے لشکر کے اندر گھس گیا تو لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب بنو عامر تھے۔ وہ کہہ رہے تھے آل عامر بھاگ چلو، بھاگ چلو، اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ان کے لشکر میں تیز آندھی چل رہی تھی جو ان کے لشکر سے ایک بارش باہر نہیں تھی۔ اللہ کی قسم میں خود پتھروں کی آواز سن رہا تھا جنہیں ہوا اڑا کر ان کے کجاؤں اور بستروں پر پھینک رہی تھی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس چل پڑا۔ ابھی میں نے آدھا راستہ یا اس کے قریب طے کیا تھا کہ مجھے تقریباً 20 گھڑ سوار امامہ باندھے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کا خود انتظام کر دیا ہے، یعنی کفار کو آندھی بھیج کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچا تو آپ ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کی قسم واپس پہنچتے ہی سردی بھی واپس آ گئی اور میں سردی کے مارے کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں میری طرف اشارہ فرمایا، میں آپ کے قریب چلا گیا۔ آپ نے چادر کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے نماز کے بعد آپ کو دشمنوں کی ساری بات سنائی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ سب پوچھ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها سے لے کر وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا تک۔ اے ایمان والو یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں، اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی، اور ہے اللہ زور آور زبردست۔ حضرت یزید تیمی فرماتے ہیں
کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا تو میں آپ کے ساتھ رہ کر کافروں سے خوب لڑائی کرتا اور اسی میں جان قربان کر دیتا۔ تو اس سے حضرت حذیفہ نے کہا تو ایسے کر سکتا تھا؟ لیلۃ الاحزاب میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ اس رات بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی پڑ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو میرے پاس دشمنوں کی خبر لے کر آئے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ پھر آگے حضرت عبدالعزیز کی گزشتہ حدیث جیسی حدیث مختصر ذکر کی ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا اور واپس آتی ہی سردی لگنے لگ گئی اور مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے آپ کو دشمنوں کے تمام حالات بتائے۔ آپ جو چوغا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اس کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا۔ میں صبح تک سوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اے سو اٹھ۔ ابن اسحاق نے اس حدیث کو محمد بن کعب قرظی سے منقطعا نقل کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کون آدمی ایسا ہے جو کھڑا ہو کر دیکھ کر آئے کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور پھر ہمارے پاس واپس آئے۔ آپ نے جانے والے کے لیے واپس آنے کی شرط لگائی کہ اسے ضرور واپس آنا ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی بن جائے، لیکن سخت خوف اور سخت بھوک اور سخت سردی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ دعوت اللہ کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کو برداشت کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو عبد الاشہل کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میرا بھائی غزوہ احد میں شریک ہوئے، ہم دونوں وہاں سے زخمی ہو کر واپس ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کے تعاقب میں چلنے کا اعلان کیا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا یا میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہم اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ضرور ساتھ جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہ تھی اور ہم دونوں بھائی بہت زیادہ زخمی اور بیمار تھے۔ بہرحال ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا۔ جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تو میں کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا لیتا، پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا۔ ہم دونوں اس طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھاتا رہا یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان پہنچے تھے۔ ابن سعد نے واقعی سے اس طرح نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی رافع بن سہل رضی اللہ عنہ دونوں زخمی حالت میں ایک دوسرے کو اٹھاتے ہوئے ہمراہ الاسد پہاڑی تک پہنچے اور ان دونوں کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ مرو سلمہ کے چند معمر اور بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ لگڑے تھے اور ان کے شیر جیسے 4 جوان بیٹے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوتے۔ جب احد کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے والد کو لڑائی کی شرکت سے روکنا چاہا اور کہا اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرے بیٹے مجھے اس لڑائی میں آپ کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے لگنے پن کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم کو معذور قرار دیا ہے، لہذا جہاد میں جانا تمہارے ذمے نہیں ہے۔ اور ان کے بیٹوں سے فرمایا تم ان کو جہاد میں جانے سے مت روکو، ہو سکتا ہے اللہ ان کو شہادت نصیب فرما دے۔ چنانچہ وہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتائیں اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں تو یہ میرا لگنا پاؤں وہاں ٹھیک ہو جائے گا، اور کیا میں جنت میں اس پاؤں سے چل پھر سکوں گا؟ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے لگڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا پاؤں جنت میں ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ جنگ احد کے دن وہ اور ان کا بھتیجا اور ان کا ایک غلام شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمرو بن جموح کا لگنا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ اس سے جنت میں چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ایک قبر میں دفن کیا جائے، چنانچہ وہ تینوں ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ حضرت یحییٰ بن عبد الحمید کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھاتی میں ایک تیر لگا۔ عمرو بن مرزوق راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے استاد نے کس دن کا نام لیا تھا، جنگ احد کا یا جنگ حنین کا، بہرحال ان دونوں دنوں میں سے ایک دن لگا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ تیر نکال دیں۔ آپ نے فرمایا اے رافع اگر تم چاہو تو تیر اور پھل دونوں نکال دوں۔
اور اگر تم چاہو تو تیر نکال دوں اور پھل رہنے دوں، اور قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دوں کہ تم شہید ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تیر نکال دیں اور پھل رہنے دیں، اور قیامت کے دن میرے لیے گواہی دیں کہ میں شہید ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ تک زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کا زخم پھر ہرا ہو گیا اور عصر کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اس روایت میں اسی طرح ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے بعد ہوا۔ صحابہ میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زخم کے ہرا ہونے اور ان کے انتقال کے درمیان کافی عرصہ گزرا ہو، اور احادیث انشاءاللہ صبر کے باب میں آئے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔